حي على الفلاح. پڑ جائے تو مزاحمت کرنی چاہیے. اگر تو آپ کو مزاحمت کا کامیاب طریقہ آتا ہے تو مزاحمت کرنی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اگر آپ کو مزاحمت کا طریقہ نہیں آتا، ساری زندگی ہاتھ ہی نہیں چلایا، جسم کو گھمانا پھرتی دکھانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں. مزاحمت کرنے کے لیے دو خوبیاں ہونی چاہیے. ایک ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے، نہ ڈر بندہ ہو، موت سے بے خوف، اور دوسرا اس کے اندر مزاحمت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. جی سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر دعا کرنے کا طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دعا کرنے کی جگہ نہیں ہے، سلام پڑھنے کی جگہ ہے. اگر دعا کا معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، دعا کا معنی نبی علیہ السلام پر درود و سلام ہے، پھر تو درست ہے. لیکن اگر دعا کا معنی یہ ہے کہ آپ وہاں پر نبی علیہ السلام سے مانگے، یہ شرک ہے. یا آپ یہ ذہن رکھیں کہ یہ قبولیت کی جگہ ہے یا قربت کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ میری سنے گا، اور وہاں آپ اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیں، تو یہ چیز جو ہے خلاف شرع بدعت کے درجہ کے اندر داخل ہے. نبی علیہ السلام کی قبر پر سلام کہنا چاہیے، مانگنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے. دعا کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور کسی طرف بھی ہو سکتی ہے. ویسے جو دعا کے آداب ہیں، ان آداب کے اندر قبلہ روح ہونا یہ ایک ادب ہے. اگر نہ بھی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جی آپ سے پہلے ان کا سوال تھا. جی آپ کو سوال کر رہے، اچھا بول گئے؟ ٹھیک ہے. قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنا کہتے ہو، جو بخاری کی حدیث ہے وہ دم کے لیے خاص ہے. سب سے پہلی بات ہے، سوال ہے، بعض کچھ غافل یا جاہل لوگ ہیں جو علماء سے متنفر کرنے کے لیے کہتے ہیں جی دیکھو علماء کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعہ کمائیاں کرتے ہیں. یہ ان کی بات ہی غلط ہے. اگر علماء کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعہ کمائیاں کریں تو ان کی آمدنی بہت زیادہ ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. علماء کی تنخواہیں تھوڑی ہیں. معاشرے میں جتنے بھی ملازمت کے مواقع اور جگہیں ہیں، ان تمام سے کم جو علماء کا مشارہ ہے علماء کی تنخواہیں ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ علماء کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعہ جو ہے وہ دنیا کما رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن آیات اور احادیث کا مطلب وہ لیتے ہیں، وہ مطلب لینا ان کا غلط ہے. اگر یہ مطلب درست ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے قاریوں کی، قرآن سکھانے والوں کی 2 دینار تنخواہ مقرر کی تھی. اب 2 دینار جو ہے وہ تقریباً پاکستانی روپوں کے مطابق 70,000 روپے بنتا ہے. کتنا؟ 70,000 روپے. تو ان آیات اور احادیث کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ قرآن مجید کو اپنی کمائی کا ذریعہ، کہ تنخواہ لینا یہ کمائی کا ذریعہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی قرآن کے قاریوں اور معلمین کی تنخواہیں مقرر نہ کرتے. 15ویں صدی میں ان آیات اور احادیث کا یہ مطلب لینا یہ بالکل باطل اور غلط ہے. صحیح معنی میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن مجید کی اشاعت ہوتی ہے، بائنڈنگ ہے، پیپر ہے، اس کی چھپوائی ہے، پھر اس کی ترسیل ہے. سب قرآن مجید خریدتے ہیں. یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کے گھروں میں جو قرآن مجید ہے کیا آپ نے نہیں خریدا؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے، جیسے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ کئی لوگ اسلامی جو شعار ہے وہ بزنس کے لیے استعمال کرتے ہیں. کریانے کا نام ہے ماشاءاللہ، بسم اللہ، تے اعوذ باللہ، تے انا للہ. یعنی کہ آپ قرآن مجید کو استعمال کریں دنیا داری کے لیے، دھوکے کے لیے.
رزق حلال کے لیے اگر کوئی انسان یہ شعبہ اختیار کرتا ہے، ایک آدمی مسلمانوں کی سہولت کے لیے قرآن مجید ان کو سستے داموں پر فروخت کرتا ہے، تو یہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ قرآن مجید کی اشاعت کرتا ہے، حدیث کی کتابوں کی اشاعت کرتا ہے، یہ چیزیں ساری مفت میں تو نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں یا یہ بریلوی یا دیوبندی جو پڑھتے ہیں یہ دونوں صحیح ہیں؟ دعائے قنوت جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ تو اللہم اہدنی فیمن ہدیت یہ ثابت ہے. اللہم انا نستعینک یہ جو دعا ہے یہ صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لیکن دعائے وطر میں اور بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں جن میں یہ دعا بھی ہے. دعا کے ساتھ اور بلا دعا نماز وطر جو ہے یہ درست ہے. مسلسل پڑھ سکتے ہیں یہ دعا کے بعد کوئی بھی دعائیں اپنے؟ جی پڑھ سکتے ہیں. نماز وطر میں مسنون دعا کے علاوہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. میں دلیل عرض کر دیتا ہوں. صحیح ابن حبان کے اندر حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1100 ہے. صحابہ کرام رمضان میں جب وطر پڑھتے تھے باجماعت تو اس میں مسنون جو دعا ہے اس کے علاوہ بھی وہ دعائیں پڑھتے تھے. جزاک اللہ. جمعہ پڑھتے ہوئے اونگ کا آنا جو ہے یہ دو وجہ سے ہوتا ہے. پہلا تو یہ سوال اس کو سمجھیں کہ یہ دوران جمعہ اونگ جو ہے وہ کیوں آتی ہے. ایک تو فزیکلی طبعاً نفسیاتی طور پہ انسان کمزور ہوتا ہے، اسے کچھ عرصہ ہوتا ہے کہ وہ نہاتا ہے. مثال کے طور پہ 12 بجے اس نے نہانا شروع کیا، نہا کر کپڑے پہن کر وہ مسجد میں آ جاتا ہے. اب جن بندوں کے دماغ میں کمزوری کا مسئلہ ہوتا ہے یا اعصابی مسئلہ ہوتا ہے تو جسم جو ہے وہ ان کے بدن کے اندر ٹمپریچر مینٹیننس رکھنے کے لیے، توازن رکھنے کے لیے حرارت جو ہے وہ جسم کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہتھیلیوں سے، پاؤں سے، سر سے، منہ سے، اور اسی وجہ سے ان کو اونگ جو ہے وہ آتی ہے. بس آپ یہ کام کریں کہ غسل جو ہے وہ 2 گھنٹے پہلے کر لیں، یا آپ جمعے سے کچھ دیر پہلے سو لیں، قیلولہ کر لیں. یہ 2 طریقے اختیار کریں، اس سے آپ کو دوران جمعہ اونگ نہیں آئے گی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، اگر اونگ آ جائے تو آپ اپنی جگہ کو بدل لیں. ٹیک لگائے بغیر اگر اونگ آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹیک لگائے بغیر اگر اونگ آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ فزیکلی جو انسان اس کے پٹھے کمزور ہیں، جیسے بچپن میں بچوں کے پٹھے کمزور رہ جاتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ جو لوگ جلدی غسل کر کے مسجد میں آتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. قیلولہ نہیں کرتے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے کہ شیطان جو ہے وہ تصاؤب، اس کو پہلے بیٹھے ہوئے جمائیاں آتی ہیں 2-3 دفعہ، پھر اس کے بعد اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تجدید وضو کرے اور جگہ کو بدل لے. آج کل کے دور میں اسٹڈی کے لیے غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ سننا وہ کیسا ہے؟ سوال بڑا اہم اور حساس ہے. اسٹڈی کے لیے غیر مسلم عورتوں کو سننا، مثال کے طور پہ جو بچہ یا بچی انگلش کے اندر ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو جو پروفیسر ہیں ایسے سافٹ ویئر، ایسی سیڈیاں، ایسے پروگرام جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جن کے اندر روز مرہ کے جو جملے ہیں وہ بولے جاتے ہیں، یا ان کو انگلش تجوید کہ انگلش کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے سکھانے کے لیے ان کو ایسی ویڈیوز بتاتے ہیں. ان ویڈیوز کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان کا لباس غیر اسلامی اور چستہ ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ذہنی ہیجان اور شہوت پیدا کرتی ہیں تو پھر آپ نہ دیکھیں، اور اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ذہنی فتنہ اور ہیجان پیدا نہیں کرتی تو پھر جو ہیں وہ آپ ان کو چھوڑ دیں. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں.
ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کئی دفعہ دوستوں میں یہ بات کہی ہے کہ اولاد کو اپنے ساتھ رکھا کرو، اولاد انسان کے ساتھ ہو، قریب ہو۔ موجودہ دور کا فتنہ ہے اولاد کو بلا وجہ دور رکھنا، تو اولاد کے اندر کئی گناہ آ جاتے ہیں اور بندے کے اندر بھی کئی گناہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، لوگ مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ بھیجتے ہیں۔ ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ ایک عورت جو ہے یورپ کے اندر اپنا دودھ نکال کر مارکیٹ کے اندر بیچتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں رائے دیں۔ علماء ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، پھر اس پر شرعی رائے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کا تکرار درست نہیں ہے۔ تو میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ آ گیا میرے پاس، اللہ کی شان۔ پہلے میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ میں اس کو بند کر دوں، تو میں نے کہا اگر میں نے بند کیا تو میرے بیٹے میں شیطان شبہ پیدا کرے گا کہ باپ کیا ایسا دیکھ رہا تھا کہ جو اس نے مجھ سے چھپا لیا۔ اولاد کے اندر جب شبہ پیدا ہونا تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، جس سے انسان یعنی بچے والدین کی عزت نہیں کرتے۔ شبہ باپ پیدا کرے یا ماں پیدا کرے۔ تو میں نے اس کو بند نہیں کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ عورت جو ہے اس کا لباس چست ہے، برہنہ نہیں تھا جسم اس کا لیکن چست لباس تھا جیسے انگریز پہنتے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو مجھے اس نے کہا کہ بابا آپ ایسی چیزیں نہ دیکھا کریں، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ میں یہ بطور عبرت کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسی جب آپ چیزیں دیکھیں گے، ان کو چھپائیں گے، شبہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ ان کو اوپن کریں گے تو بچوں کے اندر لبرلزم کا خطرہ پیدا ہوگا۔ یعنی یہ شیطان کا دو دھاری خنجر ہے جو وار سے خالی نہیں ہے۔ اس میں آخری بات، تعلیم دو طرح کی ہے۔ ایک تعلیم ہے جو ہم ڈگری کے حصول کے لیے کرتے ہیں، ایک تعلیم ہوتی ہے فنی، جیسے آپ ہارڈ ویئر سیکھ رہے ہیں، سافٹ ویئر سیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا جو فنی شعبہ ہے، وہ بجلی کا ہے، وہ پلمبری کا ہے، وہ مشینیں بنانے کا ہے، وہ مکینیکل کا ہے، کوئی بھی ایسا جو فنی شعبہ ہے۔ میں نے ایک دو مثال بس دی ہے۔ جو فنی شعبہ ہے جس کا تعلق آپ کے رزق کے ساتھ ہے، روزی روٹی کے ساتھ ہے، آپ نے اس کو اس لیے پڑھا یا آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ الیکٹریکل انجینئر بن جائے، مکینیکل انجینئر بن جائے، اس کو اچھی جاب مل جائے، تو ایسی ناگزیر صورت میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ آپ کے اندر شہوت، ذہنی ہیجان، سیکس کا جو فتنہ ہے وہ پیدا نہ کرے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی محمد علی مرزا کا ایک فالوور ہے، وہ کہتا ہے کہ مبالغہ یا منازعے کی قرآن و حدیث سے دلیل دیں، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ۔ بڑے سارے اس کے دلائل ہیں۔ سوال ہے کہ کیا مسلمان کا مسلمان کے ساتھ مبالغہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کئی ایسے واقعات سلف صالحین کے گزر چکے ہیں جنہوں نے اہل بدعت کے ساتھ مبالغہ کیا اور مبالغہ کی دعوت بھی دی۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم وراثت کے بڑے ماہر تھے، اور اسی طرح اور صحابہ کرام کے پاس بھی علم وراثت میں نبی علیہ السلام کی رہنمائی تھی، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن کے مفسر تھے، ان کی بڑی شان ہے علم تفسیر میں۔ تو کسی مسئلہ میں ان کا باہم مباحثہ ہو گیا، تو جب مباحثہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس جوان تھے، جوشیلے تھے، انہوں نے کہا جی آپ مجھ سے مبالغہ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اہل بیت سے ہیں، میں آپ کے ساتھ مبالغہ نہیں کر سکتا احترام کی وجہ سے۔ لیکن جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھنے لگے تو عبداللہ ابن عباس نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کر ان کو جم کروایا بیٹھنے کے لیے۔ تو زید بن ثابت کہنے لگے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے علماء اور بڑوں کے ساتھ اسی طرح ادب کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ دلیل موجود ہے، یہ آپ کو سوشل میڈیا پر بھی انٹرنیٹ پر بھی ایسے دلائل مل جائیں گے، یہ ہمیں فضول سی بات ہے۔ یہ چٹھی آ گئی ہے، اونچی سوال کرے، اونچی آواز سے۔ دیکھیں، جو انسان کے بال جسم سے الگ ہو جاتے ہیں وہ درجہ کراہت کے اندر ہے، یعنی اب وہ کچرا ہیں، وہ بال سر کے ہوں، بدن کے کسی بھی حصے کے ہوں۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے جی؟ اس میں میں کوئی خاص جگہ جو ہے وہ نمایاں نہیں کرنا چاہتا، پورے سر کے بال اور اسی طرح پورے بدن کے بال، پورے جسم کے بال جو جسم سے الگ ہو جائیں وہ کراہت کے حکم میں ہے، کچرا کے حکم میں ہے۔ جی یہ کچھ سوال ہیں جی تحریری۔ غسل کی اقسام، غسل کا مکمل طریقہ بتا دیں، شک کی بنیاد پر غسل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا مرد اور عورت کے غسل کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ غسل کی بنیادی طور پر 5 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں ہیں جو عام ذکر نہیں ہوتی، جن میں غسل اسلام ہے کہ کوئی بندہ اسلام قبول کرنے سے پہلے غسل کرتا ہے، طہارت کرتا ہے۔ دخول مکہ پر غسل ہے، نبی علیہ السلام نے مکہ داخل ہونے سے پہلے غسل کیا۔ اب آ جائیں، ایک غسل جمعہ، یوم الجمعہ یعنی جمعے کے دن کا غسل ہے، یہ بڑا تاکید والا ہے، مستحب ہے، بعض علماء اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ اچھا جی آپ گھٹنے چھوڑ دیں جی دونوں بھائی، ایسے آپ کے علم میں یہ اضافہ کیے دیتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر گھٹنے ایسے پکڑ کر بیٹھنے سے منع کیا ہے، ایسے جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے نہیں بیٹھنا۔ دونوں عموم کے اندر، خطبہ میں بالخصوص اس سے سستی پیدا ہوتی ہے، اور خطبہ کے علاوہ بھی بالعموم اس سے شرمگاہ نمایاں ہوتی ہے، اعلی تناسل بھی اور پشت بھی۔ ہم تو سلوار استعمال کرتے ہیں، جو لوگ پینٹ یا ٹراؤزر پہنتے ہیں، فتنے والا عمل ہے۔ شہوت جو ہے، یہ سوال ایسا، اب اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ جو انسان کی جنسی قوت ہے، اس کے 3 درجے ہیں گناہ میں۔ پہلا درجہ ہے کہ انسان آنکھ سے گناہ کرتا ہے۔ آنکھ سے گناہ کرنا، کسی کے چہرے کو دیکھنا، اس کی پشت کو دیکھنا، اس کے جسم کو دیکھنا، قوم ینظرون۔ دوسری جو قسم ہے وہ اس کے بدن پر ہاتھ پھیرنا یا پھیرنے کی خواہش کرنا ہیلوں بہانوں سے۔ تیسری جو قسم ہے وہ انٹرکورس ہے، جنسی عمل جو ہے۔ تو یہ 3 درجے ہیں، ان میں سے جو چور دروازہ درجہ ہے خطرناک، وہ آنکھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اچھا اس کے بعد ایک ہے طاری، غسل نظافت۔ غسل نظافت سے کیا مراد ہے کہ آپ حشاش ہونے کے لیے، تر و تازہ ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں، یا سستی کو دور کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں۔ آپ سوئے ہوئے اٹھے تو آپ کہتے ہیں کہ میں غسل کروں تاکہ جسم میں تازگی آ جائے، اس لیے غسل بشاشت یا غسل تازگی یا غسل نظافت کہتے ہیں۔ یہ بھی تاکید کے حکم میں ہے۔ انسان کی بغلوں سے، چڈوں سے بو آتی ہے، یہ بو پیدا ہونے کے مرکز ہیں۔ انگلیوں کے اندر بو پیدا ہوتی ہے، اس کی جو سرین ہے، پشت یعنی جس کو ہم پنجابی زبان میں چتڑ کہتے ہیں، اس کے اندر بو پیدا ہوتی ہے۔ پخانہ دھونے والی جگہ تو وہاں چڈوں میں
بغلوں میں، اسی طرح ناک کے اندر بو پیدا ہوتی ہے، اسی طرح منہ کے اندر بو پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان نہاتا نہیں ہے تو پھر اس کے منہ سے، ناک سے، بغلوں سے، جسم سے مکروہ بو جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو تنگ کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فطرت قرار دیا ہے منہ کی صفائی، ناک کی صفائی، فطرت قرار دیا ہے بغلوں کی صفائی، چڈوں کی صفائی۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فطرت قرار دیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے بدن میں یا پاؤں میں، قدموں میں بو پیدا ہوتی ہے تو اس کو عطر استعمال کرنا چاہیے اور ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے کہ جس سے وہ بو تھم جائے، پیدا نہ ہو، کم ہو، یا اس کی بدن کی بو سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ کئی لوگوں کے بوٹوں کے اندر، جرابوں میں، قدموں میں اتنی بو پیدا ہوتی ہے کہ وہ پخانہ کی بو سے بھی گندی ہوتی ہے، کہ اگر وہ بوٹ اتار دیں، جوتے اتار دیں تو بندہ وہاں پر ٹھہر نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیے اسلام ایسا دین ہے جس نے کہا ہے کہ تھوم اور پیاز اور مولی کھا کر مسجد میں نہ آؤ تاکہ تمہارے ڈکار اور منہ کی ہواڑ کے ساتھ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو سگریٹ اور بدن کی جو بو ہے، بغلوں کی جو بو ہے، چڈوں کی جو بو ہے، پاؤں کی جو بو ہے، اس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا درست نہیں ہے۔ اب پانچویں جو چیز ہے، پانچواں جو غسل ہے وہ غسل جنابت ہے۔ یہ غسل جنابت مرد و عورت پر ہے۔ پہلے میں عورتوں پر بات کرتا ہوں۔ حیض آنے کے بعد عورت پر غسل کرنا واجب ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد جو اس کو خون آتا ہے، جس کو ہم نفاس کہتے ہیں، اس کے انقطاع پر اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ بات کی سمجھ آئی جی؟ اسی طرح احتلام ہوتا ہے مرد و عورت کو، تو یہ غسل جو ہے واجب ہے۔ شرمگاہ کو لگ جائے، ختنے کو لگ جائے تو غسل واجب ہے۔ مباشرت انزال نہ ہو، غسل واجب ہے۔ اور منی وہ فطرتی غیر فطرتی طریقے سے خارج ہو تو اس سے غسل جو ہے وہ انسان پر فرض و واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غسل ہے وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، استنجا طہارت کے بعد، اور پھر اپنے بدن پر اچھی طرح پانی بہائے، اپنی ناف کے اندر پانی داخل کرے، جوڑوں میں پانی داخل کرے۔ تو یہ جو 5 طریقے، 5 غسل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اچھے طریقے سے غسل جنابت کی، نظافت کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز ہے، یہ جو خوشبودار انگریزوں کے بنائے ہوئے صابن ہیں نا، یہ اچھے طریقے سے صفائی نہیں کرتے۔ کئی لوگ ہیں پخانہ کرنے کے بعد فٹافٹ سے ہاتھ دھوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے پخانہ دھویا ہے، اسے صابن لگائیں، ایسا صابن جس کے اندر خوشبو نہ ہو، اگر ہو تو کم ہو، پھر اس کو ملیں اچھی طرح ملنے کے بعد پھر اس کو دھوئیں۔ پھر اگر آپ کے بدن کے اندر سمیل پیدا ہوتی ہے یا پخانے میں سمیل زیادہ ہوتی ہے، اس کو سونگیں، پھر اس کو اچھی طرح دھوئیں تسلی سے کہ آپ کے ہاتھوں سے بو نہیں آنی چاہیے۔ ان ہاتھوں کا استعمال آپ نے کھانے میں کرنا ہے، قرآن پکڑنے میں کرنا ہے، والدین کی خدمت میں کرنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر کسی عورت کو مستقل لکوریے کا مسئلہ ہے تو دن میں 1 دفعہ غسل کر سکتی ہے اگر وہ غسل کرنے پر قادرہ ہے، اور اگر غسل کرنے پر قادرہ نہیں، یقین جانیے اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ آپ کی ماؤں نے آپ کو پیٹ میں اٹھانے اور جننے میں اور تربیت اور پرورش میں کتنے دکھ اور کتنی تکلیفیں اٹھائے ہیں، تو کبھی آپ کی جرت نہ ہو ان کے سامنے سر اٹھانے پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے۔ خونی جو لکوریا ہے اس میں وہ نماز پڑھے گی، نماز جمع بھی کر سکتی ہے،
اور اگر غسل کرنے پر قادر آیا تو غسل کر لے، اور اگر غسل اس کے لیے مشکل ہے پانی کی قلت کی وجہ سے یا بیماری یا موسم کی شدت کی وجہ سے، تو پھر وہ وضو کر کے نمازیں پڑھے۔ عورت اور مرد کا غسل سیم یہ ایک پکڑ لینا بھائی، جی میں پیتا ہوں، دے دیں۔ ایک کاروباری سوال ہے بڑا اہم، جو عورتیں سنگار کے لیے نقلی لینز، ناخن، پلکیں وغیرہ لگاتی ہیں، ان چیزوں کا کاروبار کرنا درست ہے، جائز ہے؟ فی نفس ہی ان چیزوں کا کاروبار کرنا درست اور جائز ہے۔ اپنے خامدوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی سہیلیوں کے لیے ایسا بناؤ سنگار درست ہے۔ بے پردگی، عریانی، فحاشی کے لیے ان چیزوں کے بغیر بے پردگی بھی درست نہیں۔ مطلب کوئی جنانی لینز لا کے بھی اٹک مٹک کر دی ہوئے، وہ بھی حرام، ناجائز ہے۔ عجیب معاملہ ہے ان عورتوں کا، خامدوں کے لیے میلی کچیلی رہیں گی اور اوروں کے لیے، پروگراموں کے لیے بن ٹھن کے۔ خامد آندہ آفت صاحب میں دوجی شادی کرنی ہے، بھائی کیوں؟ اے بو ہی بو ہوندی ہے، میل کچیلی ہر ٹائم۔ اللہ کی بندیو، یہ میری بہنوں کو، بیٹیوں کو نصیحت ہے، اپنے خامدوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، صفائی ستھرائی اختیار کرو۔ میاں بیوی کا تعلق قائم نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ خامد کے لیے زیب و زینت کرے، خامد قریب نہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اجر دے گا۔ اور اگر آپ یہ چیزیں غیروں کے لیے اختیار کرو گی، عقل مند عورتیں اپنے خامدوں کے لیے سجتی ہیں اور بے وقوف عورتیں اوروں کے لیے سجتی ہیں۔ نہیں، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ زیب و زینت کے لیے بیچنا بالکل جائز اور درست ہے۔ ایسے آلات یا ایسی چیزیں نہیں بیچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے جو زنا اور گناہ کے لیے استعمال ہوں۔ کوئی عورت جو ہے عام دکانوں پر یہ وقفے کے لیے گولیاں بیچتے ہیں، ایسی چیزیں بیچتے ہیں، وہ زنا کرنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں، ان سے بچے۔ زیب و زینت کے لیے میک اپ کی کٹیں بیچنا اور پلکیں بیچنا، اسی طرح لینز بیچنا، یہ درست اور جائز ہے۔ سوال ہے یہ موٹیویشنل جو سپیکرز ہیں ان کو سننا کیسا ہے؟ یہ موٹیویشنل جو سپیکر ہیں، کئی لوگ تو ان کے بڑے دل دادا ہیں اور وہ کہتے ہیں جی انہاں دے نال تے کوئی مولوی بھی نہیں رل سکتا، اور کئی کہتے ہیں کہ یہ ناکام ترین لوگ ہیں، ایویں ممبر مسلح پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نہ میں ان کی جے کار کرتا ہوں اور نہ نفی کرتا ہوں۔ جس کے پاس مضبوط علم ہے، علماء والا، کتاب و سنت والا، وہ بیان کرے، اور جس کے پاس مضبوط علم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ماننے والا ہوں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ذرعی ہیں، اب ہو بندہ مسلمان اور کافروں کی تعریف کرے، ان کے قول پیش کرے۔ دنیا جہاں کی ساری حکمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ کی حکمتوں کو چھوڑ کر کافروں کی تعریفیں کرنا اور ان کی حکمتیں اور ان کے اقوال بیان کرنا، ایسے موٹیویشنل سپیکر نہیں سننے چاہیے۔ ایسے موٹیویشنل سپیکر سنیں جو قرآن کی بات کریں، سنت کی بات کریں، سلف کی بات کریں، دل کو نرم کرنے والی بات کریں۔ یہو جہا موٹیویشنل سپیکر نہیں چاہیے کہ میرے تے انیاں کڑیاں فریفتہ نے، فلان لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا، فلان نے مجھ سے رابطہ کیا، ٹھیک ہے؟ ایسی چیزوں کی شہرت تشہیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کئی مولویاں نے، ایک عورت نے مینوں رات دے 12 بجے فون کیتا، کی لوڑ ہے مولوی صاحب ان چیزوں کو بیان کرنے کی؟
تو موٹیویشنل جو سپیکر ہیں وہ اس طرح کی فتنے والی باتیں بھی کرتے ہیں. کبھی شراب کے برانڈ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اپنی جہالت زندگی کی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں ہم بھی یہ گناہ کیا کرتے تھے. تو بھئی گناہ تم کرتے تھے, اس کی تشہیر کیوں کرتے ہو؟ یہ پرچی ہے بھئی بڑی اہم. جی جی ایسے ہی. اگر دیکھیں انسان سے گناہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا ہے. اس کو ضرورت کیا ہے کہ میرے کو گناہ ہوا ہے, کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی, تشہیر کرنے کی؟ جب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو وہ کیوں پردہ اٹھاتا ہے؟ جب اپنے گناہوں کے خود پردے اٹھاؤ گے پھر اللہ بھی پردے نہیں رکھے گا. ہاں, نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ کی تشہیر نہ کرو. میں نے گزشتہ جمعہ بھی حدیث سنائی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق سے الگ لے جائیں گے. اللہ اسے کہیں گے تو یہ گناہ بھی کرتا تھا, تو نے یہ گناہ بھی کیا, یہ بھی گناہ کیا, یہ بھی گناہ کیا. دنیا میں کسی کو پتہ چلا, کہے گا یا اللہ نہیں پتہ چلا. اللہ نے کہا میں نے تیرے دنیا میں پردے رکھے ہیں, اچھا بتا آج کیا کروں؟ کہے گا یا اللہ رحم. اللہ کہیں گے جا, دنیا میں بھی پردے, آخرت میں بھی پردے, میری جنت میں چلا جا. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر پردہ رکھا ہے, کیا ضرورت ہے آپ کو منہ کھولنے کی؟ یہ جو کئی حکیم ہے نا, کئی حکیم, اچھا تو کی دیکھ, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حکیم بڑی اس طرح انویسٹیگیشن کریں گے جیسے انسپیکٹر ہے. یہ نہیں صحیح کام. سوال ہے جو انسان ماہانہ چیزیں خریدتا ہے, گھریلو سامان کریانے والے سے, دودھ والے سے, جن کو وہ مہینے بعد پیسے دیتا ہے, اب خریدار فوت ہو گیا ہے, اس کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ اس نے کریانے والے کے, دودھ والے کے پیسے دینے ہیں, اس کے گھر والے وہ پیسے ان کو ادا کر دیتے ہیں. ایک قرض ادا کرنے کی یہ صورت ہے, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو صرف وہ انسان ہی جانتا ہے. یعنی وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے, اس کاروبار میں صرف وہی ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کا بھائی بیٹا وغیرہ نہیں ہوتا. وہ انسان فوت ہو جاتا ہے, اس نے مارکیٹ سے پیسے لینے بھی ہوتے ہیں اور دینے بھی ہوتے ہیں. اگر اس نے 10 لاکھ روپے دینے ہیں تو 15-20 لاکھ روپے لینے بھی ہیں. تو اس انسان کے فوت ہونے کی صورت میں پیسے لینے والے تو آ جائیں گے مگر دینے والے نہیں آئیں گے. شریعت میں اس صورتحال میں کیا رہنمائی ہے؟ یہ قرض ہوگا اس پر جبکہ اس نے لینے بھی تھے اور دینے بھی تھے. پیارے بھائی, ایک تو قرض وہ ہے کہ جس کا اس بندے کو اور اللہ کو پتہ ہے, اور قرض لینے والا دروازے پر آتا ہی نہیں ہے. یہ تو ان ادائیگی کی طاقت سے ہی خارج ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے. لیکن ایک قرض وہ ہے کہ قرض لینے والا اس کے پاس آ جاتا ہے, اور اگر وہ دلائل کے ساتھ ثابت کر دے کہ یہ قرضہ ہے اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے واقعتاً ہے, تو پھر دینا چاہیے. جو پیسے دینے والے ہیں, یعنی جن لوگوں کے ذمہ میت کا مال اور قرضہ ہے, وہ نہیں ادا کرتے تو وہ خائن ہیں, وہ مجرم ہیں, اللہ ان کا رزق تنگ کر دے گا. سب سے بہترین ادائیگی وہ ادائیگی ہے کہ جو میت کے مال کی ہو, اس کے بچوں کو پتہ نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے 1 لاکھ روپے دینا ہے, 50,000 روپے دینا ہے, آپ وہ جا کر دیں. اب کوئی لینے والا آ گیا ہے تو پیارے بھائی ادا کرنا پڑے گا. شریعت یہ نہیں کہتی کہ 10 لاکھ لینا ہے 10 لاکھ دینا ہے, نہ لو نہ دو صاحب برابر. شریعت کہتی ہے دینے والے دے, نہیں دیتے تو خائن ہے, ڈبل گناہ ہوگا میت کا مال مارنے کی صورت میں. اور جن کے دینے ہیں اگر وہ ثابت ہو جائیں تو دیں. لیکن یہاں پر میں ایک بات بطور تنبیہ کے کہنا چاہتا ہوں. بعض لوگ فراڈی ہوتے ہیں, بندہ فوت ہوا ہے مالدار, منہ اٹھا کر آ جائیں گے, ہم نے جی آپ کے والد صاحب سے اتنے لاکھ روپے لینے ہیں.
یہ کھاتا ہے یہ پرچہ، تو پرچول کریں تاکہ فراڈی جو ہیں وہ ان موقعوں سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اسی طرح فراڈی ہیں، کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں جی تواڈے باپ نے جی میرے تے سر تے ہاتھ رکھیا سی، اینا میرا مہینے دا خرچہ لایا سی تواڈے ابو نے۔ وہ دل نرم ہوتی ہے، اولاد کہتی ہے اچھا جی میں دے دوں گا، ہم دے دیں گے، یعنی ایسی صورتیں بھی ہیں۔ تو اگر وہ ثابت ہو جائے میت کا قرضہ تو دینا چاہیے، ایک تو یہ بات ہے۔ یہ سوال میرا سیاسی ہے، یعنی سیاسی سوال ہے۔ عمران نیازی صاحب نے اپنی پارٹی بنائی تھی آج سے تقریباً 25 سال پہلے، اس وقت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ یہودی لابی پاکستان میں ایک بندے کو تیار کر رہی ہے عمران نیازی کی شکل میں، جو کہ پاکستان کی معیشت کو اور اداروں کو نقصان دے گا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس وقت کہا تھا تقریباً ویسا ہی عمران نیازی نے کیا ہے۔ اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران نیازی ایک محب وطن ہے؟ جس انسان کی زبان سے خاتم النبیین کا لفظ نہیں نکلتا، وہ بھی جان بوجھ کر اس کو ہم کیسے ایک اسلام دوست اور ملک دوست کہہ سکتے ہیں یا اس کی حمایت کریں گے؟ میں اس سوال کا جواب مختصر انداز میں یوں دیتا ہوں کہ انگریز جب اس ملک کو چھوڑ کر گیا تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے انگریزی وہ یہیں پر رہی، جس کے پہلے 2 جرنیل جو ہیں وہ انگریز تھے۔ 1947 کے بعد پاکستان کے پہلے جو 2 جرنیل تھے وہ انگریز تھے، تیسرا جرنل جو ہے وہ صدر ایوب صاحب تھے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جرنیل بھی ان کے شر کے زیر اثر ہوتے ہیں اور سیاستدان بھی ان کے شر کے زیر اثر ہوتے ہیں، یعنی جب چاہیں سیاستدان کی چھٹی اور جب چاہیں جرنیل صاحب کی بھی چھٹی، چلو فارغ ہو تم۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے یہ ساری سیاسی جماعتیں بنائی ہیں۔ فاطمہ جناح، ان کے مقابلہ میں ذوالفقار علی بھٹو، پھر یہ سیاسی لوگ جب قداور ہو جاتے ہیں، لوگوں میں ان کی جڑیں بن جاتی ہیں، پھر یہ ان کے محتاج نہیں رہتے اور اپنا الگ سے رنگ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ رنگ اور قوت پھر اسٹیبلشمنٹ کو برداشت نہیں ہوتی، یا ملک سے باہر یا زندگی سے باہر، 2 ہی کام ہوتے ہیں، یا ملک چھوڑ دو یا زندگی چھوڑ دو۔ تو ساری سیاسی جو پارٹیاں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر بنتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لو، وہ عمران خان ہے، نواز شریف ہے، زرداری صاحب ہے، وہ کوئی مولوی صاحب ہے، فضل الرحمان صاحب، یا کوئی، یہ ساری سیاسی پارٹیاں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ کوئی 18 ہے تو کوئی 20 ہے، کوئی 16 ہے تو کوئی 20 ہے، کوئی 19 ہے تو کوئی 20 ہے، اور کوئی 20 ہے اور دوسرا بھی 20 ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق بھی ہے کہ ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، ان کا متمع صرف ملک ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پر ایسے لوگ ہیں۔ جب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی عمران صاحب کی جان کو کیوں خطرہ ہے اور کن سے خطرہ ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اس پر فنڈنگ کی ہے، اس کو پیسہ دیا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ فوج سے ٹکراؤ، ملک کی معیشت کا دیوالیہ، اداروں کا استحصال، یہ 3 بڑے مقصد تھے، اور اگر ان مقصد کے اندر عمران کامیاب نہیں ہوتا تو پھر عالمی اسٹیبلشمنٹ اس بندے کو قتل کر دیتی ہے، عالمی ادارے پھر اس بندے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب سیاست ہے چکمہ، سیاست کیا ہے؟ چکمہ۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے مقاصد پورے نہیں کر سکا یا اس نے ہمارے انگیز چلنا شروع کر دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ لوگ اس کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان حالات کے اندر کوئی بھی حاکم ہو اس کے بارے میں دعا گو رہیں، اور یہ جو گندی سیاست ہے اس کا کبھی حصہ نہ بنے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بصیرت تھی، انہوں نے اس بصیرت پر جیسے عمران صاحب کے بارے میں تبصرہ کیا تھا، ایسے ہی
کچھ لوگوں نے نواز شریف پر بھی تبصرہ کیا تھا، ایسے کچھ لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو پر بھی تبصرہ کیا تھا. یعنی اس طرح کا جو تبصرہ ہے، جس طرح عمران نیازی نے UN میں اسلام کے بارے میں بات کی ہے، اسلامو فوبیا پر، مولانا فضل الرحمان نے بھی کی ہے، زرداری صاحب نے بھی کی ہے، نواز شریف نے بھی کی ہے، ان کی تقریریں موجود ہیں. تو وہ ہمارا جو فارن آفس ہے، وزارت خارجہ ہے، وہ سمری اور تقریر بناتا ہے جو وہاں پر کرنی ہوتی ہے پرائم منسٹر نے یا صدر نے. تو بڑے ہو جائیں. یہ ہمارے جماعت الدعویٰ کے جو ساتھی دوست ہیں نا، ان کو یہ بات جب میں نے یہاں پر خطبہ شروع کیا تھا اس وقت میں نے کہی تھی کہ یار تھوڑا بڑے ہو جاؤ، فرقے سے اپنی جماعت سے باہر نکلو. اگر بات امت کی کرتے ہو نا تو پھر ذرا باہر نکلو، پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. بے شک قلبی ہمدردی آپ کسی سے رکھیں، آفت سعید صاحب سے رکھیں، عمران صاحب سے رکھیں، ساجد میر صاحب سے رکھیں، لیکن ان کو ہی حق پر نہ سمجھیں اور باقی سب کو باطل پر نہ سمجھیں. بس تھوڑا سا اپنا دل دماغ بڑا رکھیں. ترجیح کسی کو دینا، کسی کو چھوڑ دینا، کسی کو اختیار کرنا، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. وحی کی طرح، دین کی طرح ان چیزوں کو نہ اختیار کرنا چاہیے نہ چھوڑنا چاہیے. پاکستان کے حالات ایسے ہیں، عمران خان صاحب 100 دفعہ بھی دنیا میں آ جائیں، شہباز شریف 1000 دفعہ بھی دنیا میں آ جائے، تو ان حالات میں اللہ کے فضل کے بغیر جو ہے یہ ملک کو صحیح نہیں کر سکتے. اس ملک نے صحیح ہونا ہے شریعت کے اصولوں پر، اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر. کسی سیاستدان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ڈگڈگی، سوائے دھوکے، سوائے طلسم جھوٹے کے، کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اور بس یہ مجلس، ایک اور سوال ہے اگلی دفعہ. بس سبحانک اللہم ربنا